کہ ہماری جو وقت کی ضرورت ہے، جو تقاضا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کی صحبت ملے، آپ کی سنگت ملے، آپ کی رفاقت اور قربت ملے، تو ظاہری طور پر دنیا کے ہم کسی بھی خطے میں ہوں، آپ سے دور ہوں، تو اس کا نسخہ کیمیا آپ نے خود عطا فرمایا اور فرمایا کہ یا تم میری کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دو یا میرا خطاب سنو۔ اگر ہم کنیکٹ رہیں گے تو بچے رہیں گے، اگر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، کنیکشن کٹ گیا، تو پھر ہم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوں گے، جہاں ہوا جدھر کی آئے گی ہمیں لے کے اڑتی چلے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم منزل پہ پہنچیں اور ہمارے عقائد و نظریات میں استحکام آئے، پختگی نصیب ہو، تو اس کا اس سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں کہ اس طرح کی محافل میں آیا جائے، آپ کا جو دیا ہوا ویم ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، جو آپ نے ہمیں نظام العمل عطا فرمایا ہے، اس کے تحت آپ کی صحبت اور سنگت اختیار کی جائے، آپ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے، کتب بینی کی جائے، اور آپ کے خطابات کو سنا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے، اپنی فیملیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کولیگز کو، جہاں جہاں بھی جس کا جتنا بھی سوشل کنٹریکٹ ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قافلہ آج بھی گنبد خضرا سے فیض کا متحمل ہو سکتا ہے، وہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کا نگاہ کرم ہے اور آپ کا دست مبارک حضور سیدی شیخ الاسلام کے کندھے پہ ہے، اور یہ بات جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، مصر کے استاد تھے الشیخ سید عبد الرازق، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی عربی میں تفسیر کی ہے، خود بھی عرب اور قرآن پاک کی عربی میں تفسیر کی، اور انہوں نے ہمیں زمانہ طالب علمی میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم جب میں حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں پر آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس نفیس پایا، سیدہ کائنات کو وہاں پہ موجود فرمایا، موجود دیکھا، زیارت کی، مولا کائنات کی اور حسنین کریمین کی زیارت کی، اور حضور غوث پاک خود وہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔ اور یہ بات اس وقت ہمیں عربی اتنی نہیں آتی تھی، 97 کی دور بات ہے، مجھے اتنی عربی نہیں آتی تھی، ابھی ہم ابتدا میں تھے، لیکن سمجھ آ رہی تھی کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ اس مشن کے ساتھ قیامت تک وابستہ رہنا، یہ کوئی عام مشن نہیں ہے، یہ وہاں سے کنیکشن آیا ہوا ہے، اور تم لوگ خوش قسمت ہو کہ قائد محترم کے ساتھ، طاہر القادری صاحب کے ساتھ یہاں پہ ان کی قربت میں آئے ہو، ان کی جامعہ میں تم نے داخلہ لیا ہے۔ ابھی تم بچے ہو، تمہیں اس کی جو حقیقت ہے اس کا پتہ نہیں۔ میں عمر رسیدہ ہوں، ان کی 80 سال عمر تھی، کہتے ہیں میں عمر رسیدہ ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور جب میں حضور قدوۃ الاولیاء کے مزار پر گیا ہوں تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور یہ بیان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ہر عظیم ہستی کی زیارت کی ہے، اور اس مشن کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پختہ رہیں ہمارے نظریات، عقائد، ایمان بچا رہے، اس کا یہی نسخہ ہے، یا کتاب یا آپ ہی کا خطاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔